اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے میرے تمام سننے والے اور جاننے والے اہل اسلام کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک عظیم دن ہے، ایک عظیم گھڑی ہے جس میں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ اسی لیے اس عظیم دن کی عظمت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ پاک سے جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، محرم الحرام کے بابرکت مہینے کا صدقہ مانگیں، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا صدقہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کل مہنگائی کا اس قدر دور جا رہا ہے کہ ہر تیسرا بندہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر کوئی جائز اور ناجائز کام کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی روزی کو ہی خدا سمجھ رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوگی تو ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی پریشانی حل نہیں ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ سب غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں سے سکون کو ختم کر دیا ہے۔ اگر آج ہم ان خامیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کر لیں، اپنے خیال غلط کاموں سے نکال کر اللہ پر یقین رکھیں تو ہمارا ہر مسئلہ اللہ پاک حل کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں سکون آ جائے گا، امن پیدا ہوگا، خوشحالی پیدا ہوگی۔ آج جو آپ کے ساتھ میں وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ جمعۃ المبارک کے پیارے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ اگر اس وظیفے کو محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے دن کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میرے ایسے بہن بھائی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری بندش، روزی، بیرون ملک جانے کی رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاکیاں اور اولاد کی نافرمانی جیسے کاموں سے پریشان ہیں تو وہ آج کا وظیفہ لازماً کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک محرم الحرام کے بابرکت مہینے اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ پاک ان کے ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں اللہ پاک نے رکھا ہے اور آسانی پیدا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اس دفعہ تو بالکل بارش نہیں ہو رہی، حال یہ ہے کہ مویشی پانی کو ترس رہے ہیں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک بارش برسا دے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری اور ایک شخص اور آیا، کہنے لگا کہ پیارے رسول کے نواسے مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میری اللہ پاک مجھے قرض سے خلاصی دے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو، کثرت سے کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب آنے جانے والے کا ہجوم کم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا جو سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب کے نواسے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو بھی آتا ہے آپ اس کو استغفار کرنے کو کہتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں، یہ پاک پروردگار نے فرمایا ہے، یعنی جو انسان اپنے اللہ سے زیادہ استغفار کرے گا اللہ پاک اس کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے گا، بارش برسائے گا، قہر ختم کرے گا، مال سے مدد کر کر تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، تمہاری اولاد نیک بنائے گا، تمہارے باغوں میں اچھے پھل اگائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ پاک اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ یہ بالکل چھوٹا سا مگر بہت پر اثر وظیفہ ہے۔ اگر آپ بے اولاد
برباد ہیں تو کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کثرت سے استغفار کرے۔ الغرض ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی استغفار کی فضیلت۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ محرم الحرام کے بابرکت جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو 300 مرتبہ یعنی استغفار کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اللہ سے اپنی دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ سے ذکر کرنا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر رحمت کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کے اہل و عیال میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، زندہ یا مردہ جو بھی ہیں، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ کثرت سے اور 300 مرتبہ اگر آپ کثرت سے کریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور وقت کی نزاکت ہے تو آپ 300 مرتبہ استغفار کی تسبیح نکالیں، اللہ سے اپنے لفظوں میں التجا کریں، دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے صدقے پورا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیو، جمعۃ المبارک بہت مبارک دن ہے، بہت عظیم گھڑیاں اس میں ہوتی ہیں جو قبولیت کا شرف ہوتی ہیں، جن کو اللہ پاک نے قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس مبارک دن کی قدر کریں، ان مبارک گھڑیوں کی قدر کریں اور اللہ سے اپنی منتوں مرادوں کو پا لیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔